کیا ہم ایسا کبھی سوچ سکتے ہیں؟ ہم کیا کسی تکلیف دینے والے کو معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم درگزر کرتے ہیں؟ غور کیجئے، ہمارے بہت سارے پرابلمز کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ریونج لینے کا سوچتے ہیں۔ ہم بعض اوقات انتقام کی آگ میں جلتے ہیں، اور یہ امید انتقام کی آگ جو لگی ہوئی کہاں ہوتی ہے؟ ادھر انتقام تو پتہ نہیں کب لیں گے، لیکن یہ روز جلاتی ہے، نہ سونے دیتی ہے، نہ جاگنے دیتی ہے، نہ جناب سکون دیتی ہے۔ خود ہی آگ لگا لی اپنے دل میں، اگر اس آگ کو بجھا دوں تو کتنا ریلیف ہو جائے گا، کتنا سکون ہو جائے گا، ٹینشن ہی نہیں رہی نا، مجھے بدلے ہی کسی سے نہیں لینا ہے، مجھے میرے دل میں کسی کے لیے نیگیٹو ہے ہی نہیں۔ اور آپ بلیو کریں، ہمیں ملتے ہیں کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں یار نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے، میں نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہوں، یا رات کو سوتا ہوں تو دماغ چلتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ غور کریں، دو تین پرابلمز ہو سکتی ہیں آپ کو۔ یا تو آپ کے دل میں حسد ہو گیا ہے کسی سے، کیونکہ حسد والا خود ہی جلتا ہے۔ حسد چیز ہی ایسی ہے کہ مجھے جس سے حسد ہو گیا، جب اس کو ترقی ملے گی مجھے تکلیف ہوگی، اس کو عزت ملے گی مجھے تکلیف ہوگی، وہ مشہور ہو جائے گا مجھے تکلیف ہوگی، پیسے والا ہو جائے گا مجھے تکلیف ہوگی، وہ مزے کر رہا ہے اور میں رو رہا ہوں مجھے تکلیف ہو رہی۔ کمال کی بیماری ہے کہ جس سے حسد ہے وہ انجوائے کر رہا ہے، اور وہ جتنا انجوائے کر رہا ہے اتنا مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو مجھے کیوں پالنی ہے ایسی بیماری بھائی؟ ٹھیک ہے نا، جو مجھے ہی تکلیف دے رہی ہے، اس کو کہتے ہی جیلسی ہے، جلن ہی ہے اس میں۔ اچھا افسوس کی بات ہے، دنیا میں بھی جلتا ہے، آخرت میں بھی جلے گا۔ اتنی خطرناک بیماری، حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب سردیوں میں لوگ آگ لکڑی جلاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد لکڑی فنش، ختم، راخ۔ ایسی نیکیاں ختم۔ اتنی مشکل سے نیکی کروں، نماز پڑھوں، سردی میں وضو کر کے نماز پڑھوں، یا روزے رکھوں، یا تلاوت کروں، یا صدقہ خیرات دوں، اور حسد کر کے سب جلا دوں، تو مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوا بھائی؟ تو آلویز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس کو سکون سے نیند نہیں آتی نا، یا تو وہ بدگمان ہے کسی کے بارے میں، نیگیٹو سوچتا ہے، یا اس نے حسد پال لیا ہے، یا ریونج ہے اس کے دل میں، بدلے کی آگ میں جل رہا ہے، اس کو نہیں آئے گی نیند۔ آپ دل سے سب نکال دو، کلین کر دو، یقین کرو ایسی نیند آئے گی کہ مزے کو مزہ آ جائے گا۔ جب مجھے کسی سے ٹینشن ہی نہیں ہے، مسلمان کی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کر دیں۔ حسد کا اپوزٹ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ کو پتہ چلے نا یار کسی کو ترقی ملی، آپ انجوائے کریں، یا اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ اس کو اور دے، اللہ اس کو اور نواز، مجھے بھی دے دے۔ دیکھیں یہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے، یہ تو میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں نا، وہ اس کو دے سکتا ہے، آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ لیکن یہ جو تمنا ہوتی ہے نا کہ اس کا چھین کے مجھے مل جائے، یا مجھے نہ ملے مگر یہ برباد ہو جائے، یہ حسد ہے، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ اچھا پھر اس کی جو کانسیکوینسز ہے نا وہ بڑے خطرناک ہے، نیند ہی نہیں آئے گی، ٹینشن بہت ہے، دل جل رہا ہے۔ اور پیارے آقا سب کو معاف کر رہے ہیں، ایسے شخص کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ تو اب میں اور آپ اس واقعے سے پہلے تو یہ سیکھیں کہ ہم نے معاف کرنا ہے، درگزر کر۔ دیکھیں وی آر لیونگ ود ان ہیومن بینگز، ہم انسانوں کے درمیان جی رہے ہیں نا، انسان سے خطا ہو جاتی ہے۔ آپ اگر باس ہیں، ایچ او ڈی ہیں، تو آپ کے کسی ساتھ کام کرنے والے سے مسٹیک ہو جائے گی، آپ شوہر ہیں تو بیوی بچوں سے مسٹیک ہو جائے گی، والدین ہیں تو بچوں سے مسٹیک ہو سکتی ہے، آپ کوئی کہیں بھی ہیں آس پاس کے لوگ مسٹیک کریں گے۔ اچھا میں خود بھی تو کرتا ہوں نا، آپ بھی تو کرتے ہیں، آپ دوسروں کی مسٹیک یاد کر رہے ہیں، اپنی مسٹیک کیوں بھول رہے ہیں بھائی؟ آپ کی مسٹیک پکڑنے والا کوئی اور ہے، مگر آپ دوسروں کی مسٹیک چھوڑ نہیں پا رہے۔ نہ کریں ایسا۔ اور یہاں میں بڑی ایک باریک سی بات کہہ کر آگے نکل جاؤں گا، ہم سب کی ایک دعا ہوتی ہے اور اچھی دعا ہے، اور خاص طور پہ جب شب قدر آتی ہے تو سبھی دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ میننگ بڑا پیارا معنی ہے، اور بلکہ چلیں یہ مشورہ بھی دیتا ہوں، whenever you try to recite any of Arabic application، جب بھی آپ کسی عربی دعا کو پڑھیں اس کی میننگ ضرور سمجھا کریں، پھر مزہ ہی اور آئے گا۔ آپ مانگ کیا رہے ہیں آپ کو ہی نہیں پتا، آپ کسی جگہ پر آپ ایپلیکیشن دے رہے ہیں، کوئی کہے کیا لکھا ہے بولے مجھے نہیں پتا، تو بھی کیسی ایپلیکیشن ہے بھائی؟ آپ کو ہی نہیں پتا کیا مانگنا ہے۔ ایپلیکیشن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، نہیں سمجھ آتا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اب تو چیٹ جی پی ٹی پتہ نہیں کدھر کدھر سے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے، تو بھائی دعا کا بھی تو معنی سمجھو نا، کیا مانگ رہے ہو اللہ سے؟ آپ بلیو کریں جس دن عربی دعائیں سمجھ آنے لگ گئی آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا، کیونکہ اس میں جو فصاحت ہے، اس میں جو بلاغت ہے، اس میں جو رقت ہے، اللہ اکبر۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ عربک دعاؤں کا ایسنس کیا ہے اور اس کا لطف کیا ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ بہرحال اس دعا پر آتے ہیں۔ اچھا یہ دعا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے، حدیث پاک کی دعا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا سے پوچھا تھا نا کہ حضور شب قدر کو پالوں تو کیا پڑھوں، تو نبی پاک نے دعا بتائی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب بتائیں کہ اللہ سے ایسے مانگو، اس سے اچھی دعا کون سی ہوگی؟ ڈائریکٹ
क्वेश्चन आंसर मिल गया ना, आप कहते हैं ना पेपर आउट हो जाए, पेपर आउट ही तो कर दिया नबी पाक ने, जिससे मांगना है उससे ये ऐसे मांग लो, रब के हबीब बता रहे हैं। लेकिन इस दुआ के माना क्या, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ए अल्लाह तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, मुझे भी माफ कर दे। लुक एट द ब्यूटीफुल वे टू आस्क। मगर अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, मैं अल्लाह से तो ये कह रहा हूं अल्लाह तू माफी को पसंद करता है, मुझे माफ कर दे, मैंने बंदों को माफ कर दिया है? एक ऐसी दुआ है कि मैं कहूं या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे बंदे माफ नहीं करूंगा, मैं तो बदला लूंगा, मैं तो इंतजार में बैठा हूं। बल्कि कुछ लोग तो इतने खतरनाक होते हैं कि वो अगले की खुशी का इंतजार कर रहे होते हैं कि इसके बच्चे की जिस दिन शादी होगी ना, उस दिन रंग में भंग डालूंगा, उस दिन बदला लूंगा, उस दिन जिल्लत जलील करूंगा, जिस दिन इसकी प्रमोशन होगी ना, या जिस दिन जनाब इसको कोई तरक्की मिलेगी, मैं उस दिन अपना जो है ना गुस्सा निकालूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कितना गंदा ज़हन है यार। किसी मुसलमान की खुशी खराब करनी है आपको? सोचे वो लोग, क्योंकि ये लाइव भी जा रहा है मेरा बयान, खुदा के वास्ते सोचे, वो रिश्तेदार सोचे कि अल्लाह ने उस भाई के घर में खुशी दी है, अरमानों से वो खुशी कर रहा है, और आप इस नीयत से जा रहे हो उस खुशी में, या नहीं जा रहे हो उस खुशी में कि मैं इसकी खुशी को खराब करूं। ऐसा ना हो तुम्हारी सारी खुशियां खराब हो जाए, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। तो सुनिए कैसी दुआ है, अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर दे, मैं तेरे बंदों को माफ नहीं करूंगा। ये कैसी दुआ है, मुझे बताओ ना। मजा क्या है कि मैं पहले सबको माफ करूं, जिसने भी मुझे सताया, तकलीफ पहुंचाई, और फिर अल्लाह से अर्ज करूं, ऐ करीम तू सबसे बड़ा माफ करने वाला है, मैं तो बंदा हूं ना, मैंने बंदा होकर तेरे सारे बंदों को माफ कर दिया, अब ऐ करीम तू भी मुझे माफ कर दे। हैं, फिर दिल से निकलेगी ना, फिर उसका लुत्फ भी और होगा। तो अपने दिलों को साफ कीजिए। दिस इज द सेकंड रेजोल्यूशन, एक दूसरी अच्छी नीयत नए साल की और नई प्लानिंग की, कि दिल साफ होना चाहिए, दिल क्लीन होना चाहिए। ये हसद, बदगुमानी, लेग पुलिंग, ये बहुत सारे इदारों में चल रहा होता है, यार ये क्यों तरक्की कर रहा है, इसको क्यों तरक्की मिल रही है। देखिए याद रखें, पता नहीं क्यों हमारा ये माइंडसेट बन जाता है कि इसकी तरक्की मेरी तरक्की में रुकावट है। ऐसा नहीं है, हर बंदा अपना नसीब लेकर आता है यार। एक समुंदर है, समुंदर में क्या मछली को रास्ता ढूंढना पड़ता है कि ये मछली हटेगी तो मुझे रास्ता मिलेगा? इतना बड़ा समुंदर है अल्लाह की रहमत का, उसको भी तैरने दो, आप भी तैरे, आप अपने बलबूते पर आगे बढ़े ना, उसको पीछे करके आगे क्यों बढ़ना है? हाँ, वो कहते नहीं वो असल में उसने वो चापलूसी की थी, तो उसने वो शिकायत की थी, तो उसने फला काम किया था, इसलिए वो आगे बढ़ गया। वो यार आप इन चीजों को छोड़ देना, आपके नसीब में जो आपको मिलकर रहेगा। आप अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद क्यों होते हैं? असल में हसद की एक बेसिक वजह पता क्या हो जाती है? मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, माशाल्लाह काफी सारे लोग बैठे हैं। अगर मैं हमारे यहाँ जिम्मेदार इस्लामी भाई को 100 हजार के नोट दूं और मैं कहूँ यहाँ से बांटना शुरू करें, अब इस वक्त 100 से ज्यादा इस्लामी पे बैठे, मिसाल दे रहा हूँ, काफी सारे, ये यहाँ से शुरू करें, हजार का सबको नोट दें। अब मैंने ऐलान भी कर दिया कि 100 नोट है, 1 लाख रुपए है, जनाब सब में हजार बांट दें। तो इधर बैठने वाला कोई बंदा सोच सकता है कि यार ये जो भाई 100 नोट बांटेंगे तो यहाँ की तो बारी नहीं आई, खत्म हो जाएंगे। तो वो हो सकता है यहाँ से खड़ा हो और आगे जाके लाइन तोड़कर अपना 1000 रुपए ले ले, क्योंकि मेरी बारी में तो खत्म हो जाएंगे इनके पास। अव्वल तो ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन लॉजिकली तो समझ आता है ना कि है ही 100 नोट, बंदे 200 हैं। अच्छा, इनके पास 100 हैं तो बाकी को टेंशन हो रही है। अल्लाह के पास तो महदूद नहीं है ना, उसके खजाने तो भरे हुए हैं ना। हम ये क्यों सोचते हैं कि इसको मिलने से पहले मुझे मिल जाए वरना खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा, उस करीम के खजाने भरे हुए हैं, वो जब से दुनिया भरी बांट रहा है। अल्लाह से ये कहो ना, अल्लाह तू इसको दे रहा है मुझे भी दे दे, जो इसको दे सकता है वो आपको भी दे सकता है। इज्जत आपको दी है, उसको दी आपको भी दे सकता है। शोहरत उसको दी आपको भी दे सकता है। दौलत उसको दी आपको भी दे सकता है। अल्लाह से मांगो ना, उसका छीनना क्यों है, उसका बर्बाद क्यों करना है? यही वो मिस्टेक है जो हमें समझ नहीं आ रही, और मिलता भी नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, मांगने से मिल जाता है, अल्लाह की बारगाह में मांगने से मिल जाता है, बंदे से छीनने से मिलता नहीं है। सारी दुनिया कोशिश कर लेना किसी को गिराने की, और रब ने इज्जत रखी है, कोई नहीं बिगाड़ सकेगा उसका। हाँ, सब मिल के गिराने की कोशिश कर लें, अल्लाह ने इज्जत रखी है, उसको उरूज ही मिलना है, उसको तरक्की मिलनी है। वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह के हाथों में। ये मैं होता कौन हूं किसी की इज्जत गिराने वाला, किसी की दौलत छीनने वाला, किसी का रिस्क ले लूं? हो ही नहीं सकता। ये इधर बिठा लें, मेरे नसीब का कोई छीन नहीं सकता, और मेरे नसीब में नहीं वो मुझे कोई दे भी नहीं सकता। जो है वही मिलना है, तो मांगो ना अल्लाह से, खैर वाली दुआ करें।
تو یہ خوبصورت واقعہ جو وحشی، حضرت وحشی کے ایمان لانے کا واقعہ لیسن ہے، جگر بڑا دل بڑا۔ میرا موضوع نہیں ہے لیکن چلیں ذکر کر دیتا ہوں کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز ماشاءاللہ خواجہ صاحب کی چھٹی آ رہی ہے، ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں ہیں۔ اگر اللہ کا دوست بننا ہے نا 3 کام کر لیں، اور کہتے ہیں نا بڑے آدمی کے بڑے اقوال ہوتے ہیں، گولڈن ورڈز ہوتے ہیں، آپ نے ایک جملے میں گل مکا دی، بات ہی ختم کر دی۔ کہتے ہیں شفقت آفتاب جیسی، دل دریا جیسا، عاجزی زمین جیسی۔ واللہ میں کہتا ہوں میں اور کوئی بیان نہ کروں، صرف اس ایک جملے کو میں اور آپ سمجھ کر عمل شروع کر دینا، اپنا سیشن کمپلیٹ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ شفقت آفتاب جیسی، یعنی شفقت کیا ہوتی؟ پیار، محبت۔ آفتاب کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو۔ سورج صبح نکلتا ہے تو ڈسکریمنیشن کرتا ہے کہ جناب آج جو ہے میں صرف مسلمانوں کو روشنی دوں گا، غیر مسلم کو نہیں دوں گا، آج صرف اللہ کے فرما برداروں کو دوں گا، نافرمانوں کو نہیں دوں گا، آج پیسے والوں کو روشنی ملے گی، غریبوں کو نہیں ملے گی، آج آبادیوں کو روشنی ملے گی، جنگلوں کو نہیں ملے گی۔ ناٹ ایٹ آل۔ شفقت پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے بلا کسی ڈسکریمنیشن کے۔ ایسا ہی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری مسکراہٹ بھی بڑی قیمتی ہے، جاننے والوں کو ہی دیں گے، جس کو جانتے نہیں اس کے آگے مسکراتے بھی نہیں ہیں، بلکہ ملاقات شیک ہینڈ بھی نہیں کرتے۔ شیک ہینڈ بھی اسی سے کرے گی جس کو جانتے، نماز پڑھنے حالانکہ مسجد میں گئے ہیں، مگر جس کو نہیں جانتے اس کو نہیں، خاص طور پہ اگر کوئی غریب کپڑوں والا ہے اسے تو ملے گا کوئی نہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ اخلاق تو سب کے ساتھ ہونے چاہیے نا۔ ہاں ہمارے الگ الگ چہرے ہیں کچھ لوگوں کے، اپنی آفس پہ بڑے با اخلاق، اسمائلی فیس، کسٹمر سروس پہ کام کر رہا ہوں نا، اپنے کسٹمر کے ساتھ بڑے بڑے سافٹ مینر ہوں گے۔ یہی بندہ جب گھر جاتا ہے تو ببر شیر بن جاتا ہے، گھر والے ساری ٹینشن میں جب بندہ یہ گھر جاتا ہے، بھائی ایمرجنسی آ جاتی ہے کچھ لوگوں کے گھر میں، جلدی کھانا ریڈی کرو، گرم کرو ورنہ خیر نہیں ہے، روٹی گرم نہیں ہوئی تو ڈانٹ پڑے گی، چائے ٹھنڈی ہو گئی تو ڈانٹ پڑے گی، استری نہیں ہوئی تو ڈانٹ پڑے گی، جوتے پالش نہیں تو خیر نہیں۔ بندہ کہ بندہ گھر میں آیا، انسپیکٹر آیا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ اور پھر نبی پاک اپنے بارے میں فرما رہے، سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ اگر ہم ہیں ایسے، اچھا پھر گھر والوں بھی کیٹیگرائز کر دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس میں بھی ون آف دا ٹاپ کون ہے؟ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتے حضور میرے سب سے زیادہ اخلاق کی حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ کہ تھرڈ ون، تیسرا کون حضور؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر کہتے حضور اب کون؟ فرمایا تیرا والد۔ ہائے ہائے ہائے۔ ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، علماء نے اس حدیث کو بڑا خوبصورت انٹرپریٹ کیا ہے، بڑی پیاری اس کی شرح بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہم خود ہی حدیث سمجھ لیں گے، خود ہی قرآن سمجھ لیں گے، بھائی ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جو علماء کرام اور مفسرین اور شارحین کے پاس ہے۔ مشکل کتابوں کو آج بھی پڑھنے کے لیے استاد چاہیے ہوتا ہے۔ اگر یہی کتابوں سے پڑھ کے علم کرنا آسان ہوتا تو چلیں آج سے MBBS کی کتابیں خود ہی پڑھ لیں، ڈاکٹر